السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ میری آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ چلو بھائی، آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی جانب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزار اور والدہ کا نام شانی تھا۔ آپ اللہ کے انبیاء میں سے ایک عظیم انبیاء ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ اپنے دوست کا لقب فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست بنا لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک۔ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ رات کو خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے ایسے لمبے شخص کے پاس لے گزرے کہ میں نے ان کا قد لمبا ہونے کی وجہ سے سر نہ دیکھ سکا، اور فرشتے نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور قریباً جوڑ کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبرانہ حکمران تھا۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کو پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ کو عقل سلیم اور ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب و غریب مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے آپ نے بچپن میں ہی ستاروں، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنا حقیقی رب کو پہچان لیا۔ اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں جس کی پوجا کیا کرتے تھے، ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ یقیناً ہم نے اس نبوت ملنے سے پہلے ابراہیم کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور ہمیں انہیں خوب جانتے تھے، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھا دی تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غائب ہو گیا تو فرمایا اگر میرا رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں نے ان خداؤں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے یکساں ہو کر اپنا روح اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 675 79۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے کمال قدرت کا مشاہدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی
مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن علم و یقینی علم سے عین یقین آنکھوں کا مشاہدے کے ثبوت کے لیے انہوں نے مردوں کے زندہ ہونے کے مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جیسے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کے زندہ کرنے کا مشاہدہ کروایا۔ اس وقت کو یاد کیجیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب مجھے دکھا آپ کیسے مردہ کو زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر تمہارا ایمان نہیں؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 4 پرندے لے کر آ، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ان ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑ کر چلے آئیں گے۔ اللہ اکبر! تو آپ جان لو کہ اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب مجھے دکھا آپ کیسے مردہ کو زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مشاہدہ پر پرندوں کو زندہ کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی اور اپنے والد کو بڑے پیار محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ نام سورۃ النام آیت نمبر 6 آیت نمبر 74۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اے ابا جان، آپ شیطانوں کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں آپ پر عذاب الہی نہ آ جائے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واضح نصیحت، اپنے والد کا رویہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑا پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ کی نصیحت قبول کرنے کے اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ کو سنگار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ اس آزر نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے محبوبوں سے روگردانی کر رہے ہو؟ سن لو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پھر مار مار کر سنگار کر دوں گا، اور بہترین اس میں سے ہے کہ تم ایک طویل مدت تک مجھ سے دور چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے سخت رویے پر صبر و تحمل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دعوت تبلیغ کو قبول کرنے کے بجائے آپ کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے کو کہا۔ آپ نے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر اور تحمل کا ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑے اچھے جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہا ہوں، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ میں آپ کو ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ سورۃ المریم آیت نمبر 19 آیت نمبر 47-48۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعائے استغفار کرتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرک کے لیے دعا استغفار کرنے سے منع نہیں کیا۔ اے میرے رب، میرے باپ کو بخش دیجیے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے ہے، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 26 آیت نمبر 86 سے لے کے
تاسیس ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، مجھے، میرے والد اور تمام مومنوں کو حساب قائم ہونے والے قیامت کے دن معاف فرما دے۔ سورۃ الابراہیم آیت نمبر 14 آیت نمبر 41۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنے کا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا کہ جو انہوں نے اپنے والد سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے لا تعلق ہو گئے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 9 آیت نمبر 114۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد حضور سے اس حالت میں ملیں گے کہ اس کے چہرے پر گرد و غبار و سیاہی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے آپ کو نافرمانی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا، آج آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب ابراہیم علیہ السلام درخواست کریں گے، اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے باپ میرے سامنے تیری رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے کفر پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابراہیم علیہ السلام، تمہارے قدموں میں کیا ہے؟ آپ قدموں کی طرف دیکھیں گے تو نجاست سے لٹرتا ہوا ایک پھولا نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو دعوت توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عین القائل ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ سے جھگڑنا شروع کر دیا اور آپ کو اپنا موت سے خواب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ نے اس وقت بھی بڑا صبر و تحمل و استقامت کا اظہار کیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑنا شروع کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، اور میں ان معبودوں سے ہرگز نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ وہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی مشیت ہو تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرا ہوا ہے۔ کیا تم پھر بھی مجھے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، اور میں تمہارے ٹھہرے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جب تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ پھر اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، دونوں فریقوں میں سے کون سی جماعت امن کی زیادہ حقدار ہے؟ سورۃ النعم آیت نمبر 6 80-81۔ اور اے نبی، آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنائیں جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہوں کے پجاری رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں یا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کبھی تم نے ان میں غور فکر بھی کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، بلا شبہ یہ سب میرے دشمن ہیں جو تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، سوائے اللہ رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میرا رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ جب میں بیمار پڑتا ہوں مجھے شفا عطا فرماتا ہے، مجھے موت دے دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں وہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 26 آیت نمبر 69-82۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، یہ مورتیں کہاں ہیں جن پر تم عبادت کے لیے جمع رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں ہو یا یوں ہی مزاح کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، در حقیقت تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔
جس نے تمہیں پیدا کیا، اور میں اس بات کی تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم تمہارے پھیر کر جاننے کے بعد میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کارروائی کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخرکار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ کو موقع مل گیا، لہٰذا جب آپ اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ نے سوچا قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کریں، اور میں نے قوم کے خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا تو رد اپنے دفاع کرنے کی بھی بجائے صلاحیت نہیں رکھتے، چونکہ اس دور میں علم، نجوم، ستاروں کو دیکھ کر معلومات حاصل کرنا بڑا عام ہے۔ لہٰذا آپ نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا، میری طبیعت ناساز ہے۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا، پھر کہا، میری طبیعت خراب ہے۔ اس جواب پر قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنی قوم تہوار منانے چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے پاس آئے، بت خانے میں گئے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے دیکھ کر کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو بولتے کیوں نہیں؟ پھر اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے دائیں سینے توڑنے لگے۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اس پر بڑے بت کی طرف لوٹیں۔ معبودوں کو پاش پاش کر دیکھ کر قوم کا رد عمل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانے میں گئے۔ اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، کس نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے؟ ان میں سے جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت کے کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا، یہ کارروائی ابراہیم علیہ السلام کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے بتوں کا دشمن ہے۔ وہ واپس آنے پر بتوں کا حال دیکھ کر کہنے لگے، اے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ ایسے شخص کو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، ہم ایک نوجوان کا ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا، اچھا، اسے پکڑ کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اسے دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے انہیں ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کرنے کے لیے جواب دیا، بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بت بول سکتا ہے تو تم ان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ اپنے دلوں میں حق کے قائل ہو گئے اور دل میں کہنے لگے، درحقیقت تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ فوراً اعتراف حقیقت سے مقرر کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام، تمہیں تو معلوم ہے یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہی نقصان؟ افسوس ہے کہ تم اور تمہارے ان بتوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم عمل سے کام نہیں لیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف انتقامی کارروائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ کے پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی تو جیسے کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو طاقت کے سامنے استعمال پر اتر آتے ہیں، اسی طرح قوم ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ ہم انہیں بڑھتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیں گے تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے اظہار کر لیں اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے بتوں کی توہین کرے گا ہم اسے اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک لوہا آگ کا ڈھیر بناؤ، پھر اسے اس میں ڈالو۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب یہی تھا کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا اسے جلا دو۔ آخرکار جواب ہوا کر انہوں نے کہا اگر تم کچھ کرنا ہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو، اپنے محمود کی مدد کرو۔ آخرکار قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر انداز کرنے کے لیے ایک عرصے تک لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب جمع ہو گئی تو اسے آگ لگا دی۔ جب آگ سے بڑا شعلہ بلند ہونے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے کے ذریعے دور سے آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں بری طرح ناکام بنا دیا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کرنا چاہی تھی مگر ہم نے انہیں کو نیچا دکھایا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ چنانچہ وہ آگ آپ کے لیے گلزار آرامدہ بن گئی اور جانداروں میں سے جس نے بھی اس آگ کو جلانے میں تعاون کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے سخت سزا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈل گئے تو گڑگڑاتے کے علاوہ باقی تمام جانداروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن گڑگڑ نے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونک ماری، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ ابن ماجہ۔ جی بھائی میری آج کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے بھائی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھائی میری ویڈیو پہ غور کرنا کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کیا بات سمجھائی ہے، اور میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ پہ اپنا کامل اور یقین پختہ رکھیں۔